عزیز دوستو، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی تشریف آوری کے کچھ مقاصد خود بیان کیے۔ ان میں سے ایک مقصد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان کیا جو بخاری میں موجود ہے۔ فرمایا میں اخلاق عالیہ کی تکمیل کرنے کے لیے دنیا میں مبعوث کیا گیا۔ تمہارے اخلاق کو سنوارنے کے لیے، طرز زندگی، طرز معاشرت، طرز معیشت، ان سب چیزوں میں اخلاقی غلبے کے لیے میں مبعوث کیا گیا۔ اور خود نبی پاک علیہ السلام کے اخلاق کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے محبوب آپ تو عظیم اخلاق پر ہیں، آپ کا خلق تو عظیم ہے۔ کچھ صفات ہمیں بڑی جلدی اخلاق حسنہ کی اپنانے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ جو بے رہ روی ہے اس کو صرف نعروں سے نہیں روکا جا سکتا۔ جو ہماری طبیعتوں میں اضطراب ہے وہ صرف اچھی مجالس سے ہی فقط کر دینے سے ختم نہیں ہوگا۔ ہمیں ان مجالس سے پھوٹنے والی ضیاء سے، ان مجالس سے ملنے والے سبق سے، ان محافل کے انعقاد پر مرتب ہونے والی نصیحت سے، ملنے والی نصیحت سے ہمیں اپنے اوپر عملاً کچھ چیزوں کا نفاذ کرنا ہوگا۔ مثلاً ایک چیز بڑی تیزی سے پھیل گئی ہے، وہ ہے بے چینی، بے قراری، اضطراب، دوڑ دھوپ، حلم کا نہ ہونا، برداشت کا نہ ہونا۔ اور میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہ عدم برداشت یہ عالمی مسئلہ بن گیا۔ کسی چیز کو لوگ قبول نہیں کرتے، مزاجوں میں ٹھہراؤ نہیں ہے، دل تنگ ہوتے نظر آتے ہیں، چھوٹی باتیں لوگ کرتے ہیں۔ عرب کی سوسائٹی کے اندر لوگ سخت مزاج تھے، وہاں کے جو بدو تھے ان کی ترش روئی کا ہر آدمی شکوہ کرتا تھا، ان کا لہجہ پتھروں سے زیادہ سخت تھا۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس حلم کا مظاہرہ فرمایا، حضور نے اس بردباری کا مظاہرہ فرمایا۔ پتہ ہے آپ کو دنیا میں بڑے بڑے سیانے لوگ بھی اس لیے ناکام ہو جاتے ہیں کہ ان میں بردباری نہیں، ٹھہراؤ نہیں، بے چینی ہے، بے قراری ہے، جلد بازی ہے، بات بات میں بے چینی کا اظہار کرتے ہیں۔ آپ یہ صحیح بخاری کی حدیث دیکھیے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے، میں نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ تھا تو حضور نے سرخ دھاری دار چادر اوڑھ رکھی تھی، نجرانی چادر۔ تو ایک بدو آیا، اس نے آ کے محبوب کی اس چادر مبارک کو کھینچا۔ آپ فرماتے میں نے خود دیکھا حضور کی مقدس گردن پر اس کا نشان پڑ گیا چادر کا۔ اور جب حضور نے اس کی طرف توجہ کی تو پتہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے وہ جو اللہ نے مال آپ کو دیا اس میں سے مجھے بھی کچھ عطا کرے۔ یعنی سوالی بن کے آیا ہے، مانگنے آیا ہے، اور حال یہ ہے کہ مقدس چادر کو پکڑ کے کھینچ رہا ہے، اور اس سختی سے کھینچ رہا ہے کہ گردن پر نشان پڑ گئے۔ اور جناب انس بن مالک فرماتے ہیں اس کی حرکت اتنی سخت تھی کہ محبوب کی مقدس وجود اطہر پر وہ نشان چھوڑ گئی۔ لیکن جب اس نے کہا میں کچھ مانگنے آیا ہوں، تو فرماتے ہیں اس وقت میرا قربان ہونے کو جی چاہا جب حضور نے بات سنی اور مسکرانا شروع کر دیا۔ یہ کمال اللہ نے صرف محبوب کریم کو عطا فرمایا ہے، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا۔ یعنی وہ اس سختی سے مکالمہ کر رہا ہے کہ مقدس چادر پکڑ کے کھینچ رہا۔ ہمارا دروازہ کو زور سے بجا دے نا فقیر کبھی، تو ہم کہتے ہیں بھائی تو خیرات لینے آیا ہے کہ قرضہ لینے آیا ہے؟ توڑے گا تو دروازہ؟ لیکن کیفیت یہ ہے کہ اس نے گردن مبارک پر نشان چھوڑ دیا اور حضور مسکرائے۔ میرے دوستو، طبیعتوں میں کچھ ٹھہراؤ لانے کی ضرورت ہے، حضور سے بردباری کا فیضان مانگنے کی ضرورت۔ ہماری بے چینیاں، ہماری بے قراریاں، ہماری طبیعتوں کا الجھاؤ اور ہمارا چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑ پڑنا، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ الجھ جانا، آپ یقین کریں یہ محافل اور مجالس میں بعض انتظامی معاملات کی بھی دوست پابندی نہیں کرنے دیتے۔ کسی کو کہا جائے کہ آپ ذرا رک جائیں، آپ تھوڑا ٹھہر کے آئیں، آپ اس دروازے کی بجائے اس دروازے کو اختیار کر لیں۔ لیکن ہماری طبیعت اس طرح کی ہوتی ہے کہ ہمیں من چاہا سارا ماحول چاہیے، ہم کسی اصول کے، کسی ضابطے کے، کسی قاعدے کے پابند نہیں رہنا چاہتے، کیوں کہ بردباری نہیں ہے۔ نوجوانوں، علم بھی اسی بندے کا کام آئے گا جس میں بردباری ہوگی، بزرگ بھی وہی کہلائے گا جس میں بردباری ہوگی، سمجھدار بھی اسے کہا جائے گا جس میں حلم ہوگا، قوت برداشت ہو، جس کا سینہ کشادہ ہو۔ یعنی 14 طبق دلے دے اندر ایسی تمبو وانگو تانے ہو
दिल दरिया समुद्रों डूंगे कौन दिलां दिया जाने हो। आपका कुशाता सीना, ये दरअसल। और फिर एक और अहम चीज हमने अपने नबी करीम अलैहिस्सलाम से सीखनी है, वो है शुजात, बहादुरी, तवाना सोच और तवाना तर्ज जिंदगी, डरा डरा अंदाज नहीं, सहमा सहमा अंदाज नहीं। ऐसा ना हो कि जरा जरा सी बात पे हमारे हाथ पैर फूलने लग जाए। यानी जो चीज अभी आई नहीं उसे सोच के बाद लोग डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। और जिन घरों में ज्यादा आसानियां आ गई हैं, सहूलियात आ गई हैं, जिंदगी आसूदा हो गई है, वहां एंजाइटी और डिप्रेशन ज्यादा आने लग गए। आप जरा जरा सी बात पर अगर घबराएंगे, परेशान हो जाएंगे, मुस्तरिब हो जाएंगे, तो जिंदगी में बड़े बड़े कारनामे कैसे सर अंजाम देंगे। जिंदगी तो बजाते खुद एक मुशक्कत है। और अल्लाह फरमाते हैं लक़द खलक़नल इंसान फी कबद, हमने इंसान को मुशक्कत में रहता हुआ पैदा किया। इसको मुशक्कत करनी है, जद्दोजहद करनी है। और समझदार आदमी और मालदार आदमी, लेकिन जरा जरा सी बात पर उसके हाथ पैर फूलने लग जाते हैं। ये भी जरा हदीस देखिए और नबी पाक अलैहिस्सलाम के इखलाक़ आलिया से फैज़ान हासिल कीजिए। मिशकात में, बुखारी में, मुस्लिम में हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हदीस मौजूद है। फरमाते हैं एक रात ऐसी मदीना शरीफ में आई कि एक तरफ से आवाज आने लगी किसी के चिल्लाने की, चीखने की। यकदम अहले मदीना सारे उठे और नेज़े, बर्छियां, तलवारें जमा करने लगे कि उस जानिब जाते हैं जहां से वो आवाज आ रही है और जाकर मालूम करते क्या हादसा, क्या सानहा हुआ है। फरमाते हम अभी तैयारी कर रहे थे उधर जाने की और नबी पाक अलैहिस्सलाम घोड़े पर बैठकर वहां से वापस तशरीफ ला रहे थे। और हुजूर फरमाने लगे सो जाओ सो जाओ सो जाओ, मैं देख आया हूं, कोई खतरे वाली बात नहीं। हम अभी तैयारी में थे, लेकिन ये मेरे महबूब पाक की शुजात है, बहादुरी है, दिलेरी है। आपको जिंदगी के अंदर अपने दिल को मजबूत रखना है, आसाब को ताकतवर रखना है। बाद लोग बड़ी जल्दी घबरा जाते हैं, बड़ी जल्दी परेशान हो जाते हैं। 5 मिनट से पहले सांस फूलने लगता है, दिल धक धक करने लगता है। ओ भाई आप ठहर जाए, सितारों से आगे जहां और भी है, अभी इश्क के इम्तिहा और भी है, तो ये तो काम अभी बड़ा आगे तक जाना है। लेकिन घबराहट, बेचैनी, परेशानी ये बंदा मोमिन की शान नहीं है। पलटना, झपटना, झपट कर पलटना ये लहू गर्म रखने का है एक बहाना। ताकतवर जिंदगी गुजारे, मजबूत आसाब के साथ वक्त गुजारे, जहन बनाए कि जिंदगी में परेशानी आएगी, मुझे फेस करना। आपका जहन होना चाहिए। मुझे बताइए जो जवान है उसे बूढ़ा भी तो होना है, बीमार है तो एक वक्त खुदा ना खास्ता वो भी तो आएगा ना कि बीमारी भी आ जाती है, क़वा कमजोर होने लगते हैं। लेकिन अगर आपका हमेशा इसी तरह परेशान रहने का ख्याल है तो फिर बात आगे कैसे बढ़ेगी। तो हुजूर से फैज मांगे, बहादुरी का फैज। नबी पाक अलैहिस्सलाम सहाबा फरमाते जब जंग होती थी ना तो हम दुश्मन के सबसे ज्यादा करीब नबी पाक को पाया करते थे। हुजूर करीब। एक जंग में हमारा इरादा हुआ कि हम थोड़ा सा पीछे हट के नए सिरे से हमला करें, लेकिन हजरत अबू सुफियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते महबूब घोड़े को एड़ी लगाते और जंग के अंदर जाते और आगे ही बढ़ते चले जाते और आगे ही नबी पाक अलैहिस्सलाम पेशकदमी फरमाते। तो मैंने अर्ज की हुजूर थोड़ा सा पीछे हट के नए सिरे से हमला ना किया जाए। तो फरमाया ना भाई पीछे नहीं हटना, मैं नबी हूं, बात ये भी सच्ची है, और मैं अब्दुल मुत्तलब का पोता हूं, बात ये भी सच्ची है, लिहाजा पीछे नहीं हटना, आगे की तरफ पेशकदमी करनी। तो मेरे दोस्त घबराहट नहीं, बेचैनी नहीं, उलझाव नहीं। मिलाद शरीफ वाले महबूब से ये फैजान पाए कि हमने हमेशा अपने आसाब को मजबूत रखना। फिर अल्लाह ताला ने ना अपनी हिकमत के साथ लोगों के अंदर दौलत को तकसीम किया, ये उसकी हिकमत है। सूरत शूरा के अंदर अल्लाह ताला ने फरमाया कि अगर सब लोगों को माल में वुसअत दे दी जाती तो जमीन में फसाद हो जाता, बगावत हो जाती। सबको माल में वुसअत नहीं मिलती, लेकिन जिन अमीरों को अल्लाह माल अता करता है ना उनमें गरीबों का भी हक होता है। कुरान मजीद कहता है साइल का और महरूम का हक है। ये जो मैं कह रहा हूं इस पर गौर करें, हक है। आप पर, अमीर आदमी पर गरीब का, आपका ख्याल है वो मांगने आया है और अल्लाह का कुरान कहता है हक लेने आया है, उसका हक है। जब
انسان کے مزاج میں مالی طور پر گھٹن آتی ہے نا، وہ کنجوس ہو جاتا ہے، بخیل ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مالی طور پر وسعت دے دیا، پر قلبی طور پر تھوڑی سی نا اس کے مزاج کے اندر گھٹن ہے، تو پھر بھی ماحول میں پریشانی پیدا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو زیادہ مال عطا کرتا ہے، ان کی ذمہ داری ہے غریب بہن بھائیوں کا، دوستوں کا، پڑوسیوں کا، سائلین کا، مساکین کا، یتیموں کا، بیواؤں کا، کمزوروں کا خیال رکھیں، ان کی مالی معاونت کریں اور ان کا حق سمجھ کر کریں کہ اللہ حضور سید عالم علیہ السلام کا ایک فرمان اگر کبھی ہمیں یاد ہو جائے نا، تو آپ یقین کریں کہ دل کبھی تنگ نہ ہو خرچ کرتے ہوئے۔ حضور فرماتے ہیں رب تمہیں جو عطا کرتا ہے نا، وہ تمہارے ضعیفوں کی برکت سے عطا کرتا ہے۔ وہ جو تمہارے ہاں کمزور روٹی کھا جاتے ہیں نا، غریب کھا جاتے ہیں، ان کے سبب سے اللہ تمہیں دیتا ہے۔ تو اگر یہ ذہن بن جائے نا کہ اللہ تعالیٰ پتہ نہیں کس کی برکت سے دے رہا ہے، تو پھر جب کوئی آئے تو بندے کا دل تنگ نہیں ہوگا، وہ پریشان نہیں ہوگا، مضطرب نہیں ہوگا، بلکہ ہم نے تو تاریخ میں ایسے بھی سخی پڑے ہیں کہ کوئی لینے آتا تھا تو اس کا شکریہ ادا کرتا کہ یار تیری مہربانی، تو نے اس قابل سمجھا ہے کہ میں تیرے کچھ کام آ سکتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کہ اخلاق عالیہ سے، حضور کی سیرت پاک سے ہمیں جو فیضان ملتا ہے نا، اس نقطے کو ضرور سمجھیے گا۔ یعنی آپ کتب سیرت میں یہ پڑھیں گے کہ مہینہ مہینہ کاشانہ نور کے اندر آگ نہیں جلی، چولہا نہیں جلا، کھجور پانی پہ گزارا، اور اگر ایک سونے کی ڈلی گھر میں پڑی رہ گئی ایک ٹکڑا، تو نبی کریم علیہ السلام نماز پڑھا کے تیزی سے گھر تشریف لے گئے اور حضور نے اسے اٹھایا اور اللہ کے راستے میں خیرات کر دی۔ کسی چیز کو گھر میں پڑا نہیں رہنے دیا، گھر میں تو دعا مانگی تھی کہ یا اللہ ایک وقت فاقہ ہو، ایک وقت روٹی ہو۔ لیکن حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے، فرماتے ہیں کہ جب بھی کسی نے حضور سے سوال کیا ہے نا، تو جو چیز ہم نے حضور کی زبان سے نہیں سنی وہ نہیں ہے۔ حضور نے کبھی کسی کو لا نہیں فرمایا، یہ نہیں فرمایا نہیں ہے۔ اللہ کرے میں آپ کو سمجھا سکوں، یعنی گھر میں مہینہ مہینہ چولہا نہیں جل رہا، فاقوں کی دعائیں ہو رہی ہیں، لیکن جب کوئی لینے آیا ہے تو حضور نے کبھی نہیں کا لفظ اپنی زبان سے ادا۔ ایسا کوئی محبوب کہیں ہوگا نہ کہیں ہے، بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے، اور ملتا نہیں کونین کو کیا کیا تیرے در سے، ایک لفظ نہیں ہے جو تیرے لب پہ نہیں ہے۔ اور آپ دیکھیے فاضل بریلوی کیا کہتے ہیں، فاضل بریلوی کہتے ہیں واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں دھارے چلتے ہیں عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا، اور تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرہ تیرا۔ محبوب جب دھارے چلے نا، دھارے عطا کے دھارے چلے، تو پتہ چلتا ہے کہ میرے کریم نے کسی کو قطرہ عطا کیا، اس کے گھر میں دھارے چل رہے ہیں، نہریں بہہ گئی۔ اور فاضل بریلوی فرماتے ہیں جب پورے تارے کھل جائے نا سخا کے اور سخاوت کے، پورا گھر اور پورا محل روشن ہو جائے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کریم محبوب نے کسی کو ذرہ عطا کیا۔ میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا تو دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے۔ سخاوت کا مزاج پیدا کریں، اور غریبوں کی خدمت میں بھی گزارش ہے۔ حضور فرماتے ہیں بندہ اللہ کے ساتھ جس طرح کا گمان کرتا ہے رب بھی اس کے ساتھ اسی طرح کا معاملہ فرماتا ہے۔ سخاوت کا مزاج تو پیدا کریں۔ حضور نے فرمایا بندہ دل کا غنی ہوتا ہے، آپ ارادہ تو کریں کہ یا اللہ تو دے میں تیرے بندوں میں بانٹوں گا، آپ ارادہ تو کریں، وہ کریم ہے، عطا کرتے کہاں دیر لگتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سخاوت، اور کس طرح کی سخاوت، اس سخاوت کا انداز کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلام حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک شخص حضور کی بارگاہ میں آیا تو اس نے نا 2 پہاڑیوں کے درمیان کھڑی ہوئی بکریوں کا ریوڑی مانگ لیا۔ تو یہ حضور کا دربار ہے نا، محبوب نے بھی سارا ہی عطا کر دیا۔
सारा ही दे दिया करीम महबूब ने। अब वो देहाती आदमी था, गांव जाके ना अपने हिसाब से ऐलान कर रहा। हर आदमी का ऐलान करने का स्टाइल भी अपना होता है ना। वो अपने गांव जाके अपने हिसाब से ऐलान करता है, कहता है सारे मदीने चले जाओ, हुजूर तो इतना देते हैं कि गुर्बत का डर ही दूर हो जाता है। सारे चले जाओ मदीना मुनव्वरा। महबूब तो यूं बांटते। वो मेरे दोस्त, सखावत कहाँ से शुरू करनी है? हुजूर ने फरमाया 2 का खाना 3 खा लिया करो, और 3 का 4 के लिए काफी है, और 4 का 5 के लिए। आप मिजाज तो बनाए बांटने का, इरादा तो करें देने का। फिर देखिए अल्लाह ताला क्या अंदाज इख्तियार करते हैं। आप मुझसे नाराज ना होइएगा, वैसे जिस आदमी के पास पैसे आते हैं ना, वो सबसे पहले गांव छोड़ता है, वो मोहल्ला छोड़ता है जिस मोहल्ले में वो रहता होता है। इसलिए कि अब दाएं बाएं आगे पीछे होते हैं माड़े बंदे, और उसे वहां जाना बड़ा जरूरी लगता है जहां कोठियां ही कोठियां हो, महल ही माल हो, बंगले ही बंगले हो। वो चूंकि पुराना मोहल्ला ही याद नहीं रहता, टूटी सड़क की वो मेरे गाँव का गरीब दहका, सड़क के बनने पे था क्यों परेशान, जब उसके बच्चे शहर को जाकर कभी ना लौटे तो लोग समझे। ये कभी कभी ऐसा होता है कि अल्लाह ने अता किया है तो चाहिए ये था कि तू दाएं बाएं आगे पीछे बांटता, तू जाके बैठी अमीरों में, क्या चले जाए, कोई हर्ज नहीं, कोई मना नहीं। लेकिन उन लोगों को भी तो याद रखें जो आपके साथ बसा करते थे, रहा करते थे, वक्त गुजारते थे। उनके लिए भी तो अपने दिल में तबीयत के अंदर गुंजाइश पैदा करें। मेरे अजीज, रसूलुल्लाह बांटते, नबी पाक अता करते। और फाज़िल बरेलवी फरमाते हैं, हाथ जिस सिमत उठा गनी कर दिया। हुजूर ने जिसको दिया है ना, उसे भी देने वाला ही बना दिया। तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ये अदा। फिर एक और बात, कभी कभी ना लोग हमसे कुछ ऐसी चीजों का मुतालबा भी करते हैं जो बज़ाहिर हमारे लिए मुश्किल होती है। मैं आपको सही बताता हूँ, उन कामों को बातों का तबीयत नहीं चाह रही होती, और बज़ाहिर ऐसा महसूस हो रहा होता है कि यार ये काम जो है ना, ये ठीक नहीं। आप तो ना वक्त देख रहे हैं, ना आप माहौल देख रहे हैं, ना मौसम देख रहे हैं। वो बाज़-औक़ात ऐसे मुतालबात कर दिए जाते हैं जो ठीक नहीं होते। लेकिन मेरे महबूब के इखलाक़े आलिया का ये भी कमाल है कि हुजूर ना हमेशा कोशिश करते थे आने वाले की दिलजोई कर दी। चले अगर उसने बेमौसमी बात कर दी है तो यहाँ से रंग थोड़ा बदल लिया जाए। नबी पाक अलैहिस्सलाम जब फजर की नमाज पढ़ के निकलते ना, तो हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते कि मदीना मुनव्वरा के गुलाम और लौंडियां ना अपने अपने प्यालों में पानी लेके आती, तो पानी आगे करती कि इसमें अपना हाथ डुबो दे। बुखारी मुस्लिम में सियासता में आपको हदीसें मिलेंगी। यानी उनका अकीदा था कि महबूब हाथ लगा देंगे तो मुतबर्रक हो जाएगा। और हुजूर भी उम्मत को ये दरस दे रहे हैं इस अमल से कि वाकई इसमें तबर्रुक होता है। नबी पाक के दस्ते मुबारक से लगी हुई शय मुतबर्रक होती। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपना हाथ मुबारक रख देते, उनके लिए तबर्रुक हो जाता, घरों को ले जाता। अब कभी कभी क्या होता, जाड़े की ठंडी सुबह, यानी सर्दियों की ठंडी सुबह, उनको आदत पड़ी हुई है सुबह पानी लेके आने की, ठिठरता हुआ पानी, फजर का वक्त, सर्दी का टाइम। लेकिन वो गुलाम लाके प्याले जैसे ही आगे करते, हजरत अनस बिन मालिक फरमाते हैं, मैं सैयदा आमिना के लाल पे कुर्बान जाऊं, कभी हाथ पीछे नहीं किया, फौरन हाथ डुबो देते। महबूब दिलजोई करते, करम नवाजी करते, अताएं करते। महबूब करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कभी हाथ पीछे नहीं किया। उन्होंने मौसम नहीं देखा, वो सर्दी में ले आए, पर ये करीम है ना, और दरवाजा करीम से कभी कोई खाली गया ही नहीं। हाथ जिस शब्द उठा गनी कर दिया, मौजे बहरे सखावत पे लाखों सलाम महबूब पाक अलैहिस्सलाम अता कर देते। ओ यारो, हो सकता है कभी कोई बेमौसम हुक्म अम्मा दे ही देती हो, कभी कोई ऐसी बात अब्बा जी कर देते हो जो आपकी तबीयत के मुताबिक सूट न करती हो सकता है कभी घर वाले कोई ऐसी बात करें जो बर्दाश्त के काबिल वक्ती तौर पर ना हो। लेकिन ये देखो ना मेरे नबी का इखलाक, ये देखो ना हुजूर का अंदाज। मिलाद बनाने वालों, महबूब के नाम पर नारे लगाने वालों, अपने मिजाजों में वो कुशादगी भी पैदा करो। हो सकता है कुछ लोग ऐसा भी काम करें जो बज़ाहिर तबीयत के मुताबिक ना हो, पर कहना हम उस रसूल के मानने वाले हैं जो हमेशा दिलों का सहारा बना करते, जो ठंडक पहुंचाया करते। अजीज भाई, एक और बात भी आपसे अर्ज करनी है। जो गुस्सा होता है ना इंसान की तबीयत में,
یہ غصہ نہ آنا بھی ایک بیماری ہے، غصہ آنا بھی چاہیے۔ فغلظ علیہم، دین کے دشمنوں پر بندے کو غضبناک ہونا چاہیے۔ محبوب بھی غصہ کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اگر کوئی دین کی حدیں توڑتا تھا نا، شریعت کی، تو حضور غصہ کرتے نہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں فلانے کو غصہ آتا ہی نہیں، تو میں نے کہا یہ بھی بیماری ہے، اس کا بھی علاج ہونا چاہیے۔ اگر کہیں شریعت کی نافرمانی ہو رہی ہے، اسے غصہ نہیں آتا، تو یہ بھی قابل علاج بیماری ہے، اس کا بھی علاج ہونا چاہیے۔ آپ کو غصہ، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دشمن احمد پہ شدت کیجیے، وہ ملحدوں سے کیا مروت کیجیے، شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پہ لعنت کیجیے۔ آپ کو کبھی کبھی دین کے معاملے کے اندر غصہ بھی آنا چاہیے۔ جس حدیث میں یہ لفظ موجود ہے نا، اللہ کی رضا کے لیے محبت کرو، اس میں یہ بھی ہے کہ رب کی رضا کے لیے بغض بھی رکھو۔ غصہ بھی آنا چاہیے، لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے ہمیں دین کے دشمن پر غصہ نہیں آتا، وہاں تو انسانیت جاگتی ہے۔ ہمیں غصہ آتا ہے ذاتی دشمنوں پر، اور حضور کا اخلاق یہ ہے کہ ذاتی دشمن پر غصہ کرنا ہی نہیں۔ جو ذات کا دشمن ہے اس پر ناراضگی قطعاً نہیں کرنا۔ وہ ذات کا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حد بیان کر دی، یہ لفظ بیان کر کے ایک اتنا بڑا اخلاق کا دائرہ کھینچ دیا ہمارے گرد کہ ہمیں اپنی زندگی میں اس اصول کو کبھی نہیں توڑنا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کبھی اپنی ذات کے لیے کسی سے انتقام نہیں لیا، کبھی نہیں لیا۔ مسلم شریف میں موجود ہے، اور دوستوں کبھی نہیں لیا اپنی ذات کے لیے انتقام۔ میلاد منانے کے لیے تشریف لانے والوں، حضور کی محفل میلاد میں حاضر ہونے والوں، کتنے زیادہ جھگڑے ہیں اس وقت جو فقط ہماری ذاتیات کے جھگڑے ہیں، صرف اور صرف ہم اپنی ذات کا بت بنائے، معاذ اللہ لوگوں سے دور ہو گئے۔ کبھی اپنی ذات کے لیے حضور نے انتقام نہیں لیا، کبھی جلال آیا بھی تو حدود اللہ کے معاملے۔ آج کیوں نہ اپنے دل پر یہ ارادہ کریں، فیصلہ کریں کہ ذاتیات کے جھگڑے چھوڑ دیں گے ہم۔ جہاں ہمارا ذاتی معاملہ ہوگا وہاں ہم اپنی ذات کا بت چکنا چور کر دیں گے۔ اور پھر انسان کو غصہ آتا ہے یا نہ اپنے ماتحتوں پر؟ لوگ غصہ کرتے نہیں ملازمین پر، اور بعض ایسے نادان ہیں جو خواتین پر بھی غصہ کرتے ہیں، لیکن میرے محبوب کریم علیہ السلام کی یہ عادت صحیح کتب، صحیح احادیث میں حضور کا یہ اخلاق موجود ہے۔ محبوب نے اپنے دست مبارک سے نہ کبھی کسی غلام کو مارا، نہ کبھی کسی عورت پر ہاتھ اٹھایا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ حد بندی بیان کی کہ آپ کو اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے انتقام نہیں لینا۔ یہ سوچ کبھی بنا کر تو دیکھیں، یہ قاعدہ قانون اپنی زندگی میں اس کا نفاذ تو کریں۔ ہر جگہ ذاتی جھگڑے، ذات کے معاملات ہم نے کھڑے کیے ہوئے ہیں۔ یہ کتنا مشہور واقعہ ہے طائف کا، لوگوں نے پتھر مارے، اور جب باقاعدہ فرشتے نے آ کے کہا یا رسول اللہ حکم کریں تو میں ان کو پیس کے نہ رکھ دوں، تو حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا یہ نہیں مانتے تو امید ہے ان کی نسلیں کلمہ پڑھ جائیں، ان کی پشتوں میں سے اللہ ایسے لوگ پیدا کرے گا جو شرک سے بچیں گے، اللہ کی توحید کا اعلان کریں گے۔ لہٰذا ہمیں ان کے بارے میں کوئی سخت انداز اختیار کرنا نہیں ہے۔ میرے دوستوں، ایک اور بھی مسئلہ بن گیا ہمارے، میں بات سمیٹنے کی طرف آ رہا ہوں، اور آپ کا ذوق شوق دیکھ کے میری طبیعت بھی بڑھ رہی ہے کہ باتیں کچھ اور کروں آپ کے ساتھ۔ تھوڑا وہ کسی نے کہا تھا نا انکار کری آج ساکی موسم بڑا سہانا، مستی داج می برسا دے پیاس دا نہیں ٹھکانا۔ تو کچھ میرا دل کر رہا ہے کہ کچھ درد دل کھول کے آپ کے سامنے رکھوں، جو چیزیں معاشرے میں محسوس کرتا ہوں ان احساسات میں سے کچھ باتیں آج آپ کے ساتھ کروں۔ ایک اور طبیعت ہماری بڑی ہو گئی ہے، لان تان کر دے گی، برا بھلا کہنے کی، سخت سست جملے کہنے کی۔ ہم یقین کریں مذہبی سٹیج سے، آج کل مذہبی سٹیج سے لفظ بیان کیے جا رہے ہوتے ہیں معاذ اللہ، اور اس طرح کی گفتگو کی جا رہی ہوتی ہے بازاری زبان میں کہ جو اس سٹیج کو زیب نہیں دیتی۔ اتنے اعزاز والی جگہ پر بیٹھ کر آپ اتنی کمزور بات کر رہے ہیں، کچی بات کر رہے ہیں، اور ایسا جملہ بول رہے ہیں جو جملہ ہی بازاری ہے۔ وہ جی فلانے نے کہا ہے تو میں اس کے جواب میں کہہ رہا ہوں، آپ اس کی سطح پہ اتر آئیں گے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جاہلوں سے تو کبھی انسان کی گفتگو تو انہیں سلام کیا جاتا ہے، ان کی سطح پر اتر کر بات
نہیں کی جاتی، یہ طریقہ ہی درست نہیں ہے۔ میرے عزیز، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، جب ایک مقام پہ کہا گیا نا حضور علیہ السلام کو، صحابہ فرماتے ہیں ایک مقام پہ کہا گیا یا رسول اللہ آپ دعا کر دیں یہ تباہ ہو جائیں۔ حضور فرمانے لگے مجھے لعنت کرنے والا بنا کے نہیں بھیجا گیا، مجھے تو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا۔ تو جو بنا کر بھیجا گیا ہے، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایک شخص برا بھلا کہہ رہا تھا، آپ دعائیں دے رہے تھے، ایک صاحب نے کہا حضور وہ برا بھلا کہہ رہا آپ دعائیں دے رہے ہیں، فرمانے لگے اس کے اندر جو ہے وہ باہر نکل رہا ہے اور میرے اندر جو ہے وہ باہر نکل رہا ہے۔ اب یہاں جس چیز کا سٹاک ہے وہی نکلے گا نا، اب کچھ لوگوں کے اندر جو بھرا ہوا وہی باہر آئے گا۔ حضرت انس بن مالک کا یہ فرمان، اللہ کرے امت یاد کرے۔ حضرت انس بن مالک ارشاد فرماتے ہیں نہ تو نبی پاک فحش گو تھے، کوئی ایسی بات نہ کرتے جو خلاف ادب ہوتی، نہ لعنت کرنے والے تھے، نہ آپ کا کلام اس طرح کا ہوتا تھا جس طرح کا عرب میں بد کلامی سے گفتگو کی جاتی تھی۔ فرماتے ہیں اگر کبھی حضور کو بڑا جلال بھی آتا تو اتنے لفظ فرماتے تھے اس کی پیشانی خاک آلود ہو۔ اس سے زیادہ کبھی میرے نبی کریم نے کوئی بات ارشاد، ناک خاک آلود ہو، پیشانی خاک آلود ہو، اس سے بڑھ کر کبھی کوئی جلال کا جملہ حضور کی زبان سے نہیں نکلا۔ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، آپ کا لہجہ اتنا میٹھا ہو، اتنا باوقار ہو، لفظ اتنے جچے تلے اور حسین ہو کہ آپ کو نعرہ لگا کے نہ کہنا پڑے غلام ہے رسول کے غلام ہے، بلکہ آپ کے لہجے سے اندازہ ہو کہ یہ کوئی عام نہیں ہے، یہ رسول اللہ کا غلام ہے۔ اس کا انداز بتاتا ہے نبی پاک کا غلام ہے، اس کے لفظ اور جملوں کی تاثیر بتاتی ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے۔ یعنی آپ کہتے پھریں کہ میں بلبل خوش لہجہ گلزار نبی ہوں، میٹھی میری باتیں ہیں، میں نمک خار نبی ہوں، حضور کا نمک کھاتا ہوں، اس لیے لہجے میں مٹھاس آ گئی۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اخلاق عالیہ کی بلندیوں کے ساتھ دنیا میں مبعوث فرمایا۔ ایک بات جو آج امت کو بڑی سمجھنی ہے اور جس پر امت کو بہت زیادہ غور کرنا ہے، وہ یہ ہے کہ امت کو نا اب کچھ دائروں کا پابند ہونا پڑے گا، اب اپنی زندگی میں کچھ اصول وضع کرنے پڑیں گے، کچھ قاعدے بنانے پڑیں گے۔ آپ کو پتہ ہے دنیا میں سب سے بہترین زندگی وہ لوگ گزارتے ہیں جو اپنے وقت کو مینٹین کرتے ہیں۔ سب سے قیمتی وہ شخص ہوتا ہے جس نے اپنے ٹائم کو مضبوط کر لیا، مربوط کر لیا۔ ہمیں اخلاقی رویوں کے معاملے میں اپنے آپ کو ٹھیک کرنا۔ آئیں گے لوگ اکسائیں گے، لوگ آئیں گے غصہ دلائیں گے، لوگ آئیں گے کوئی ایسی بات کریں گے جس سے آپ کی طبیعت میں وہ بات گراں گزرے گی، آپ کے گھر کے اندر سے کچھ ایسی آوازیں اٹھیں گی جس پر آپ سخت ہوں گے۔ لیکن میرے بھائی، حضور علیہ السلام نے نا اخلاق سکھایا ہمیں۔ اگر ہم رد عمل کے طور پر بھی کبھی سختی دکھائیں گے تو پھر ہم نے سیکھا کیا ہے، پھر ہم نے لیا کیا ہے؟ ہمیں اخلاق عالیہ کی ان بلندیوں پر سفر کرنا ہے، بلندیوں پر۔ ایک حضور کا بہت بڑا اخلاق یہ ہے کہ نبی کریم معاف کر دیا کرتے ہیں۔ حضور درگزر فرماتے ہیں، اور صرف درگزر نہیں فرماتے، جو میں بات کرنے لگا ہوں وہ خاص کرنے لگا ہوں۔ ایک ہوتا ہے کسی کو معاف کر دینا اور معاف کر کے پھر اس شخص پر احسان جتلانا اور اس کے بارے میں اپنا رویہ اس طرح کا رکھنا کہ دیکھا نا میں نے معاف کر دیا ہے، اتنا ہی کافی نہیں کہ میں نے تمہیں کچھ کہا نہیں، یہ انداز نہیں، بلکہ بہت سارے لوگ تو اس طرح معاف کرتے ہیں کہ پہلے پچھلی ساری ڈائری کھولتے ہیں، سارے صفحے اور ورق الٹتے ہیں، اتنی باتیں سناتے ہیں، تو نے یہ بھی کیا، تو نے یہ بھی کیا، اور میں یہ بھی کر سکتا ہوں، میں یہ بھی، وہ آخر میں معاف کرتے ہیں تو وہ معاف نہیں کیا ہوتا، انہوں نے اپنی باتوں سے پوری سزا دی ہوتی، وہ سب کچھ کر چکے ہوتے ہیں۔ اب وہ معافی اس طرح کی ہوتی ہے کہ وہ معافی لگ نہیں رہی ہوتی، وہ لگتا ہے کہ یار وہ جو تیرے جملے تھے وہ تو تلوار اور نیزے بن کے سینے میں پوری طرح پیوست ہو گئے، اب تو کیا معاف کر رہا؟ نبی پاک علیہ السلام کا کمال دیکھو، جناب ابو سفیان ہر جنگ میں مقابلے میں رہے، سردار بن کے، سپہ سالار بن کے لڑنے کے لیے آتے رہے، لیکن فتح مکہ کے موقع پر جب وہ معافی مانگنے آئے اور جب وہ کلمہ پڑھنے آئے، ان کا کلمہ میرے محبوب نے اس طرح قبول کیا اور انہیں معافی اس طرح سے دی کہ میری معافی نہیں دی،
ساتھ میرے رسول نے عزت بھی عطا فرمائی، ساتھ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعزاز بھی عطا کیا۔ جناب ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاف بھی کیا، فرمایا آپ کو معاف بھی کیا، آپ نے کلمہ پڑھا قبول کیا، اور ساتھ فرمایا جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا میں اسے بھی معاف کر دوں۔ یہ دیکھو معافی بھی دی ہے اور عزت بھی دی ہے، خود بھیک دیں اور خود ہی کہیں منگتے کا بھلا ہو، ساتھ عزت بھی عطا کی، وقار بھی دیا، بلندی بھی دی۔ کیا نرالا رنگ ہوگا حضرت ابو سفیان کا، کیا سوچتے ہوں گے وہ لوگ بھی، کیا محسوس کرتے ہوں گے کہ کہاں ہمارا وقت گزرا اور کیا اعزاز ہمیں ملا۔ فرمایا تمہیں معاف بھی کرتے ہیں اور شان بھی دیتے ہیں۔ یہ میرے رسول پاک کا مزاج ہے۔ کہا تھا عثمان بن طلحہ نے جب حضور ہجرت کر رہے تھے کہ میں آپ کو چابی نہیں دوں گا کہ آپ اندر سے بیت اللہ شریف کی زیارت کر لیں۔ حضور نے فرمایا میں چابی ایک دن لے لوں گا تم سے۔ حضور نے فتح مکہ کے موقع پر چابی لے لی، کہتے ہیں لے لی چابی حضور نے، لیکن جب میں معافی مانگنے کی نیت سے آگے بڑھا تو مجھے معافی بھی ملی اور چابی بھی دوبارہ ملی۔ یعنی حضور نے معاف بھی کیا اور عزت بھی عطا کی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سردار تھے قبیلے کے، مسلمان ہوئے، نبی پاک کے غلام ہوئے، اور اتنا شانوں والا آدمی جن کے جنازے میں محبوب خود شامل ہو، جن کی قبر پر کھڑے ہو کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تسبیحات پڑھے، جن کو محبوب پاک اتنا اعزاز دے۔ حضرت سعد بن معاذ آئے تو حضور نے فرمایا اٹھ کے استقبال کرو، تمہارا سردار آیا ہے۔ حضور عزتیں عطا کرتے، نوازتے۔ ہم نہ کبھی معاف کر دیں تو سینہ نہیں صاف کرتے، کشادگی پیدا نہیں کرتے۔ جن سے غلطیاں ہو گئیں انہوں نے کئی دفعہ ہاتھ پھیلا کر معافیاں مانگی۔ غلطی ہو گئی تھی بہو سے، اس کے باپ نے بھی آ کے معافی مانگی، ماں نے بھی معافی مانگی، اس بیٹی نے بھی کئی دفعہ مانگی۔ ہم نے کہہ بھی دیا چلو ٹھیک ہے، سینہ نہیں صاف کیا، دل سے بات نہیں نکالی۔ مومن کے سینے میں غل نہیں رہا کرتا، بوجھ نہیں رہتے، مومن سینے صاف کر۔ ہو گئی غلطی ہمارے چھوٹے بھائی سے، بھول گئے تھے، ہمارے پڑوسی ایک دفعہ غلطی ہو گئی، وہ بس کر دیں یار۔ اس محبوب کے ماننے والے ہیں جو چیز سب سے پہلے عطا کرتے تھے وہ معافی تھی۔ حضور فوراً معاف کر دیتے، نبی پاک کا طریقہ ہی معاف کر دینا تھا۔ اپنے رویوں میں مثبت تبدیلیاں لائیں، اور میں آپ سے عرض کروں اگر ہم اخلاقی طور پر سنورنے کا ارادہ کریں گے تو اللہ ہماری مدد بھی فرمائے گا۔ ہم اگر خیال کریں گے نا یار میں ایک ایک کر کے اپنی عادات پر محنت کروں تو اللہ بڑا کریم ہے، کرم ہوگا۔ آپ کوشش کریں کچھ طبیعتیں بدل جائیں۔ اب رویوں کا بوجھ لوگوں سے سہا نہیں جاتا، ہمارے لہجوں کی سختی بہت سارے لوگوں کے لیے سہانے روح بن گئی ہے۔ ہمارا انداز بڑے بوڑھوں کا دل توڑتا ہے، بڑے غریبوں کو ستاتا ہے، بڑی جگہوں پہ آزمائش پیدا کرتا ہے۔ ہمیں اپنے اخلاق پر خاص توجہ مبذول کرنے کی ضرورت ہے۔ آج اس پروقار محفل سے جب آپ اٹھیں تو اپنے لہجے پر، انداز پر، اخلاق پر، رویے پر ضرور غور کریں، اپنے اندر کچھ ایسی خوبصورت تبدیلیاں لائیں کہ کسی کو پتہ چلے کہ اس میلاد سے یہ بدل گیا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہماری حاضری کو قبولیت کا درجہ عطا فرمائے۔